السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا بیان۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند اور پست کیا کہ ہم سمجھے کہ مدینے کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے نپٹ لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوں گی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیز بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا، ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ دجال ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی۔ یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں، نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لٹکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لوط کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے 2 بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تم میرے ان خاص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کوندتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ طبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوگا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر مسرور رہیں گے کہ
ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسا تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور مومین اللہ سے دعائیں اور التجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن پر گٹھلی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجا کریں گے تو بکتی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس میں تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد اور عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائیں گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھے کی طرح دھنگا مستی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔